سبق سفارش کے مصنف کا نام احمد ندیم قاسمی ہے۔ یہ سبق ان کی کتاب کپاس کا پھول سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ خلاصہ شروع کرنے سے پہلے ایک اہم بات جو اس سبق میں بار بار میں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت لفظ مصنف کا استعمال کرنا لازم ہے۔ تعارف: اردو ادب کے بہترین ناول و افسانہ نگار، ڈرامہ نویس، کالم نویس، صحافی، ادیب، نقاد اور دانشور احمد ندیم قاسمی صاحب 20 نومبر 1914 کو سرگودا کی تحصیل خوشاب کی کورنگی میں پیدا ہوئے۔ گھر والوں نے ان کا نام احمد شاہ رکھا۔ قاسمی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں خوشاب ہی سے حاصل کی۔ بعد ازیں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کی۔ انہوں نے لاہور میں بطور مصنف کام بھی کیا۔ اس سب کے علاوہ وہ مترجم بھی تھے۔ انہوں نے جاپانی نظموں کے اردو میں تراجم بھی کیے اور ریڈیو اور ٹی وی کے لیے لازوال ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے افسانوں کا بڑا حصہ نہ صرف ہندی زبان میں بلکہ بہت سے افسانے روسی، چینی، فارسی اور انگریزی کے علاوہ پنجابی، بنگلہ، سندھی، گجراتی اور مراٹھی جیسی علاقائی زبانوں میں بھی منتقل ہو چکا ہے۔ خلاصہ: اس سبق میں مصنف دراصل ایک کہانی بیان کر رہے ہیں جس کا مقصد ہمیں اس تلخ حقیقت سے آگاہ کرنا ہے کہ ہم انسان اپنی غیر ضروری ذاتی مصروفیات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ آس پاس بسنے والے لوگوں کی اہم معاملوں میں بھی مدد کرنے کا وقت نہیں نکال پاتے اور اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے ان کے سامنے جھوٹ کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ اگر ان کا کام ہماری مدد کے بغیر ہی ممکن ہو جاتا تب بھی ہم شرمندہ ہو کر انہیں سچائی بتانے کی بجائے اس کام پر داد وصول کرنے لگتے ہیں جو دراصل ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا۔ مصنف افسانے کے آغاز پر اپنی مصروفیات اور کوچوانوں کی قلت کا ذکر کرتے ہیں اور وہیں گھوڑا گاڑی کے انتظار کے دوران اپنی کوچوان فیکے سے ہوئی ملاقات کا حال بیان کرتے ہیں۔ دراصل ایک حکیم کا دیا گیا سرما لگانے کے بعد فیکے کے باپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے اور کافی ٹوٹکے کرنے کے بعد ان کو آرام نہیں ملتا، اس لیے وہ ہسپتال چلے جاتے ہیں۔ وہ ہسپتال بدلنے کے باوجود بھی ڈاکٹر فیکے کے باپ کا چیک اپ نہیں کرتے، اس لیے فیکا مصنف سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے باپ کے علاج کے لیے ہسپتال میں سفارش کر دیں۔ مصنف فیکے کو اپنے ایک ڈاکٹر دوست کا نام بتاتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ اگر آج کام نہ ہوا تو وہ کل فیکے کے ساتھ خود ہسپتال جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اپنی مصروفیات میں غرق اور فیکے کے بارہا کہنے کے باوجود بھی نہ ہسپتال جاتے ہیں اور نہ ہی ڈاکٹر جبار کو کال کرتے ہیں۔ ایک دن فیکا انہیں ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے باپ کو ہسپتال میں داخل کر لیا گیا ہے
तब मुसन्निफ उससे झूठ कहते हैं कि मैंने डॉक्टर जब्बार को कॉल कर दी थी। फीका इनका शुक्रगुजार होकर वहां से चला जाता है और कुछ दिन बाद आकर बताता है कि अब्बा की एक आंख का ऑपरेशन हुआ तो दूसरी पर भी असर पड़ गया। अब मजीद 2 ऑपरेशन होना बाकी हैं। मुसन्निफ एक मर्तबा फिर इससे वादा करते हैं कि वो डॉक्टर से बात करेंगे, लेकिन उन्हें कॉल करने पर उनकी डॉक्टर से बात नहीं हो पाती। इसी सब में काफी वक्त गुजर जाता है और फीका एक रोज उनके घर आता है। मुसन्निफ फीका को आज सच बताने के लिए लफ्ज़ों का चुनाव करते रहे होते हैं कि फीका उन्हें बताता है कि मेरे बाप की बीनाई वापस आ गई है और मुसन्निफ बजाय उसे सच के बताने के अपनी अना का भरम रखकर उसकी दाद वसूल करते हैं और फीका उम्र भर के लिए उनका गुलाम होने का ऐलान कर देता है। मुसन्निफ इस मर्तबा भी खामोश रहते हैं और बगैर सिफारिश किए ही फीका की नज़रों में मोतबर बन जाते